انسانی تاریخ میں کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ سلجوق سلطنت کے ایک بڑے مشہور سلطان تھے جن کا نام سلطان محمود نور الدین زنگی تھا۔ ان کی شام کے علاقے پر حکومت تھی۔ نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو انہیں خواب آیا۔ خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ ساتھ میں ان آدمیوں کی نشانی بھی بتائی۔ ان آدمیوں کے چہرے کی رنگت سرخی مائل تھی۔ یہ خواب دیکھ کر محمود نور الدین زنگی نیند سے بیدار ہو گئے۔ سلطان محمود حیران تھے کہ یہ کس طرح کا خواب ہے۔ وہ کچھ دیر اس بارے میں سوچتے رہے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کے بعد سلطان پھر سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن خواب مسلسل آتا جا رہا تھا۔ جب ان کو لگاتار 3 مرتبہ خواب آیا اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے محمود مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، تو سلطان محمود نور الدین زنگی حقیقت میں پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر سارا واقعہ سنا دیا۔ جمال الدین نے کہا کہ حضور آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد سلطان 16 دن کے مسلسل سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب محمود نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلے وہ کبھی بھی اس طرح بتائے بغیر نہیں آئے تھے۔ گورنر نے وجہ پوچھی تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے ساری بات بتا دی۔ بات سننے کے بعد گورنر نے پوچھا کہ سلطان کیا آپ ان دو آدمیوں کو پہچان لیں گے؟ تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے کہا کہ ہاں میں انہیں پہچان لوں گا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خفیہ طور پر ایک پروگرام بنایا اور مدینہ منورہ میں منادی کروا دی کہ سلطان ہمارے شہر میں آئے ہیں، اور وہ سب لوگوں میں تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں گے، اس لیے سب لوگ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کے لیے اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے سبھی لوگ ضرور آئیں گے، اور اگر وہ 2 آدمی بھی مدینے میں موجود ہوئے تو وہ بھی ضرور آئیں گے، تو سلطان ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ تو اس طرح مقررہ وقت پر مدینہ منورہ شہر میں موجود تقریباً سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے اور باری باری سلطان کے حضور پیش ہوئے اور اپنے تحفے تحائف وصول کیے۔ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی لوگ سلطان سے مل کر چلے گئے، لیکن وہ 2 آدمی سلطان کو نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگ یہاں موجود تھے؟ کیا آپ کو یقین ہے کوئی آدمی رہ تو نہیں کیا؟ گورنر نے جواب دیا، جناب مدینہ کے رہنے والے تو سبھی لوگ مل گئے ہیں، صرف 2 آدمی جو ابھی کچھ دن پہلے مراکش سے آئے ہیں، مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن وہ تو بڑے ہی نیک اور بزرگ آدمی ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، وہ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ کیا ہم انہیں ملنے جا سکتے ہیں تاکہ کچھ فیض ہم بھی حاصل کر سکیں؟ تو گورنر سلطان کو ان کے گھر لے گیا۔ ان کا گھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب تھا۔ سلطان نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی 2 آدمی ہیں جن کی طرف خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لیکن ان پر ظاہر کیے بغیر سلطان نے جب ان سے گفتگو کی، سوال جواب کیے، تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں آدمی جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ان پر شک کیا جاتا، ان کا جرم ثابت کیا جاتا۔
آخر سلطان نے خود باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک کمرے کا قلین ہٹا کر جب نیچے موجود مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، جس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور روضے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ جب سارا کچھ سامنے آ گیا تو ان دو آدمیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے مشن پر آئے تھے۔ وہ عیسائی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو روم لے کر جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ان دونوں کو موت کی سزا دی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اب یہ کام ہوا ہے تو دوبارہ بھی ایسا کام ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی جائے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی زمین کے اندر سرنگ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے تک نہ پہنچ سکے۔ تو دوستو، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بے شک اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔